السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ جو لڑکی اپنے اللہ سے اپنا دکھ درد شیئر کیا کرتی ہے اور ریگولر تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے در پر جانے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے کہ یہ لہریں مجھے ڈبا دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بہت بڑا ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا اللہ، بس تو ہی ہے سہارا، میرے اللہ میری مدد فرما۔ وہ روتی ہوئی سجدوں میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا اب قبول ہو گئی ہے۔ سلام پھیرتے ہی دوبارہ سجدے میں جا گری اور تڑپ کر رونے لگی۔ اتنی ہی دیر میں آمینہ کمرے میں آ گئی اور مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ جب میں سجدے سے اٹھی تو وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، جو نصیب میں نہیں ہوتا نا، وہ یوں تڑپنے سے بھی نہیں ملتے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تم پر کہ تم سجدہ خدا کو کرتی ہو اور اختلاف بھی اسی کے فیصلوں سے کرتی ہو، صبر بھی کرتی ہو اور پھر اس کی مصلحتوں سے لڑتی بھی ہو۔ آخر کیوں ایسا کرتی ہو؟ سجدہ کرتی بھی ہو تو اپنے غرض کی خاطر کرتی ہو۔ میں اس بات پر مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام کر بس اتنا کہا کہ خدا کے فیصلوں پر لاکھ دفعہ آمین کہتی ہوں، اور دعا تو شان ہے اس کی۔ میں دعا کر کے اس کے فیصلوں سے اختلاف نہیں جتاتی، بلکہ بتاتی ہوں کہ مجھے اس کے معجزوں پر یقین ہے۔ صبر میں اس کی رضا کے لیے کرتی ہوں اور سجدہ بھی اس کے حق کا ہے۔ وہ تو توفیق دیتا ہے تو ہی سر کو جھکاتی ہوں، کوئی اور سمجھ نہیں سکتا یہ دکھ، اسی لیے اس کو تڑپ کر دکھاتی ہوں کہ یا اللہ دیکھو آپ کی بندی تھک گئی ہے۔ اب تم نے تو غرض کا کہہ دیا سجدہ، یہ تو وہی جانتا ہے کہ کس قلب کا سجدہ میں کرتی ہوں۔ تم جیتا ہوا دیکھتی ہو مجھے، مگر وہ جانتا ہے میں کتنی دفعہ مری ہوں۔ یہ سن کر آمینہ نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور گلے سے لگا لیا۔ اس وقت سے یہ دونوں تہجد کی نماز ادا کرنے لگی، اور بے شک جسے اللہ اپنی محبت کے لیے چن لے پھر وہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے۔ تہجد کو کبھی معمولی نہ سمجھے، جو تہجد تک پہنچ جاتا ہے بے شک وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، اس کی کوئی دعا اس دنیا میں ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اگر ادھوری ہو بھی جائے تو بلا شبہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حق میں بہتر بنا کر نوازے، کیونکہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے، جسے چاہے، جب چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور دعا کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم جیسا گمان کرو گے میں بالکل تمہیں ویسا ہی ملوں گا۔ اللہ کو معجزہ کرنے والا سمجھو، اللہ کو عطا کرنے والا سمجھو، بے شک اللہ ہماری سوچ سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کا کیا کرنی بھلا، جو دل کی حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپا بھی کیسے سکتے ہیں۔ یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتے کی تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے،
وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرے بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی نہیں دیکھتا۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ سجدے سے محبت کی تڑپ اور پاکیزگی بڑھ جاتی ہے، ویسی تڑپ نہیں کہ درد کے ماری روح بے چین ہو جائے یا دل پھٹنے لگے، بلکہ اللہ سے محبت کی تڑپ، اللہ کو پانے کی تڑپ، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ، اللہ کے یہاں سے سجدہ قبول ہونے کی تڑپ۔ اور جب ساری باتیں اللہ سے منسوب ہو جائیں، جب صرف اور صرف اللہ کو پانے کے لیے سجدہ کیا جائے، جب صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں کی جائیں، جس بات میں اللہ شامل ہو جائے وہ پھر پاک ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت انسان کو بے خوف بنا دیتی ہے۔ بس پھر سکون ایسا روح میں اترتا ہے کہ انسان کو پھر سجدہ کیے بغیر چین نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جاتی ہے، اور سجدے سے بہترین تو کوئی عادت اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں، اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جاتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پہلی مکین ہوتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد اور اس سے پہلے، اور سکون کی تلاش میں محبت کو، سکون کو یہاں وہاں تلاش کرتا ہے، اور اس جستجو میں خود کو انسانوں کے یا اپنی خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے، اس امید پر کہ اس کی محبت کو بقا اور اسے سکون نصیب ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور نتیجہ دل ٹوٹ جاتا ہے، امیدیں بکھر ہی جاتی ہیں، خواہشات لاحاصل رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے جب اس حوالے سے درد اٹھے تو اس کی اصلاح صرف اس رب سے کیا کرو کہ ہم انسانوں کو انسان سمجھ نہیں سکتے سوائے اللہ کے۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے اور انہیں سکون کی وجہ سمجھنے کی بجائے خود کو اللہ کی محبت کی سپرد کر دیں، اور لوگوں کو الزام دینے کے بجائے یہ سمجھیں کہ وہ اسی طرح تخلیق کیے ہی نہیں گئے کہ دلوں کے اطمینان اور سکون کی وجہ بن سکیں، بلکہ اکثر ان کے ہاتھوں سے دل اور امیدیں توڑ ہی جاتی ہیں۔ ہم اپنی اصل محبت کو پہچان کر آپ ایسے کے حوالے کر دیں جو ہمیں کسی بھی وقت، کہیں بھی، کسی بھی حالت میں یوں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔ دعا اور اس پر یقین۔ ہم چاہتے ہیں ہم مانگیں اور ہمیں فوراً مل جائے، ہم انتظار تو نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پتہ خدا اس وقت ہمارا صبر ہی آزما رہا ہو، وہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ اس سے مانگ کے اس پر یقین کس حد تک کر رہے ہیں۔ سکون ڈھونڈتے ہیں ہم، حالانکہ سکون تو یہی ہے کہ اس ذات سے مانگ کر اس پر چھوڑ دو سب، جو مانگا اگر وہ ملا نہیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا، اس یقین کے ساتھ۔ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل سے مانگیں اور اس پر صبر کریں، اور صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ صبر رکھتے ہوئے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیے، اپنے آنسو لوگوں کے آگے ضائع نہ کریں۔ آپ کے آنسوں کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں، وہ دیکھتا ہے اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا ہے، اور وہ سنبھال بھی لیتا ہے۔
کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تکلیفیں تمہیں اللہ تک لے جائیں، تاکہ تم اس سے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزہ کر سکے، تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ تمہاری پکار کا جواب بھی دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزہ کر سکے، تاکہ یہ تمام تکلیفیں تمہیں اس تک واپس لے جائیں، تاکہ تم اس سے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزہ کر کے تمہیں بتا سکے کہ جو کچھ صرف دعا اور صبر سے ملتا ہے، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کچھ نہیں مل سکتا، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کا معنی ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔